قرآن مجید سورہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرنا ہے کہ رب چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر دیتا ہے، لیکن جس جگہ سے اس قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، جس ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، اس کے بارے میں لوگ کیا خیال بنائیں گے، کیا ذہن بنائیں گے، یہ بھی ایک پوری داستان ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ اب اس بات کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، لوگ کیا رائے دیں گے، یہ بھی تو ایک مشکل کام ہے نا۔ وہ خاتون، وہ پاک باز عورت جس نے اپنی زندگی کے سارے اوقات ہی اللہ کے گھر مسجد میں گزارے، جس کی ماں پاک ہے، باپ پاک ہے، خاندان پاک ہے، اس خاتون کو بغیر باپ کے جب گود میں بچہ لے کے لوگوں کے سامنے جانا ہے تو کن رویوں کا سامنا کرنا ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون۔ لوگ تو ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں، سبب کیا ہوا تھا، وجہ کیا بنی تھی، تصویر کا دوسرا رخ کیا، اس پر تو غور ہی کوئی نہیں کرتا۔ اور پھر مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، بڑے بڑے باعزت باوقار لوگ، اور ذرا سا کہیں کوئی نقطہ لوگوں کو نظر آتا ہے تو لوگ اس نقطے کو بہت بڑا قصہ بنا لیتے ہیں، بہت زیادہ داستان سرائی کرتے ہیں، نیک لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص سچا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ صاف ہے تو پھر اسے زیادہ وضاحتیں دینے کی ضرورت بھی نہیں، اور ویسے بھی جب لوگ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہوں تو وضاحتیں دینا کام بھی نہیں آتا، اس وقت صفائی دے کے انسان مزید الجھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مریم کی گود میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو جناب مریم کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا ہی نہیں، آپ نے بات ہی نہیں کرنی، آپ خاموش رہیں۔ وہ خاموش ہیں، بچہ پنگوڑے میں ہے، قوم کے سامنے ہے، تو قوم بڑے سخت نظروں سے دیکھتی ہے، بڑے سخت جملے کہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا، آپ بھی نیک، آپ کا باپ بھی نیک۔ تو جناب مریم نے کیا کہا، قرآن مجید سورہ مریم کی آیت نمبر 29 دیکھیے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو جناب مریم نے نا پنگوڑے کی طرف اشارہ کیا، جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، توجہ ادھر کی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا، گویا اس سے پوچھ لے تو قوم کیا کہتی ہے۔ انہوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ کیسے بات کرے گا، یہ تو پنگوڑے میں بچہ ہے۔ پنگوڑے میں بچے بھی کبھی بولے ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی، پر جب رب چاہے، اور جب اللہ اپنے بندوں کو صاف کرنا چاہے، اور جب رب اپنے بندوں کی عزتوں کا محافظ بنے تو بچے پنگوڑوں میں بھی بولتے ہیں۔ جناب یوسف کے لیے بھی بولا تھا، جناب عیسیٰ بھی پنگوڑے میں بولے تھے، جناب جریج کے لیے بھی بولا تھا، بچے بولتے ہیں، لیکن کب، جب رب چاہے۔ کیسے بولے گا، یہ تو پنگوڑے میں ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا بچے کی جانب، آپ نے منہ سے نہیں کہا، وہاں تو حکم تھا چپ رہنا ہے، وہ خاموش تھی، پنگوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو جو پنگوڑے میں ہے۔ تو جناب عیسیٰ پنگوڑے سے بولے اور سیدھے ہاتھ کے اشارے کر کر کے بولے، کیا کہتے ہیں، فرمانے لگے قال انی عبد اللہ۔ عیسائیوں نے کل کلاں کو کہنا تھا نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہیں بات ہی یہاں سے شروع کی، کہنے لگے لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بات شروع یہاں سے کی، جو کل بات ہونی تھی آج اس کا اظہار کیا، کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ 10 منٹ پہلے جناب مریم کے بارے میں رائے لوگوں کی اور تھی، اور 10 منٹ کے بعد اور تھی، 5 منٹ پہلے باتیں اور تھیں اور 5 منٹ کے بعد باتیں اور تھیں۔ جب رب بندوبست کر دے، جب اللہ اہتمام کر دے، میرے بھائی ضروری تو نہیں کہ ہم پریشان ہی رہیں کہ یار یہ کام میں نے کیا نہیں، میرے کھاتے ڈال دیا گیا، یار اس جرم کا میں مجرم ہی نہیں اور میرے منہ پہ سیاہی ملنے کی کوشش کی جا رہی، یہ میرا کھاتا ہی نہیں اور لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہی وضاحت کریں، میرا رب بھی بندوبست فرما دیا کرتا ہے۔ اور جو اہتمام اللہ کرتا ہے نا، جو بندوبست رب کرتا ہے
آزمائش آ جاتی ہے، بڑے بڑوں پہ آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس بندے کو لوگ کٹہرے میں کھڑا کر دیں جس کا جرم ہی کوئی نہیں، اس شخص سے لوگ سوال جواب شروع کر دیں جس بیچارے کے خیال میں بھی وہ بات نہیں، پھر وہاں وضاحتیں دینا، نہ کردہ گناہوں کی وضاحتیں دینا، یہ بڑا بوجھ بنتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی، اور لوگ کرتے ہیں یہ کام۔ پھر اللہ تعالیٰ جب بندوبست فرمائے، صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا، جریج نفل پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ آ نہیں سکے، نماز میں تھے، ماں ناراض ہو گئی، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ تو جہاں سند موجود ہے نا، کچھ افتتاح ابا جی سے بھی کرا لینے چاہیے، کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے، یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم۔ تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی، کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی۔ اب تھے تو وہ نیک، لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے، ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ والدہ تو چلی گئیں، وہ ایک خیمے میں، ایک کٹیا میں، ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، رب رب کرتے تھے، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے، لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، اہل محبت بھی تھے۔ ایک عورت آ گئی، بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی، اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا۔ یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے، لوگ پہلے آپ کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں، اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، یا میرے ساتھ چل ورنہ پھر میں تیرے خلاف پراپیگنڈا کروں گا۔ دو ہی باتیں، پہلے اس نے قائل کیا، جب جناب جنید قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہا تھا، اس چرواہے کے ساتھ جا کے منہ کالا کیا، مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کس کا ہے؟ کہنے لگی اس خانقاہ میں، اس حجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے۔ اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں، جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہبر بن جاتے ہیں، جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے اعلیٰ سچ بولنے لگتے ہیں۔ اعلیٰ کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے تو میرے صحن میں رستے ہی بنا لیے۔ بڑے لوگ آ جاتے ہیں، پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کستے ہیں، بس کو نقطہ جو ہاتھ آ گیا، ایسے جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جناب لوگ اٹھے، احتجاج شروع ہو گیا، شور پڑ گیا، یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا، نفل پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائز بچہ پیدا کیا۔ بغیر تحقیق کے میں کہہ چکا ہوں کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب دیکھے گا کون۔ لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھی۔ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ الزام لگا دیا، شور ہوا، احتجاج ہوا، دنیا اکٹھی ہوئی، ان کا انہوں نے اجرا گرا دیا، مارا بھی، پیٹا بھی، ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا، برا بھلا بھی کہا، گالیاں بھی دی، جو کر سکتے تھے کیا۔ اب جب سزا دینے لگے نا تو جناب جریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو، مار تو تم نے دینا ہی ہے۔ کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراڈ ہی کر رہا ہے، دھوکہ ہی دے رہا ہے، چونکہ ذہن بن گیا نا، بدگمانی آ گئی۔ انہوں نے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ جانا تو میں نے ہے، پر اس رسوائی کے ساتھ جنازے تک نہیں خراب ہو جاتے، قبریں تک نہیں لوگ بدنام کر دیتے، کہ اللہ جانا تو ہے پھر اس رسوائی کے ساتھ، تو میری مدد فرما، اب تو میرا کیس تیری ہی عدالت میں ہے، تو رحمت کا دروازہ کھول۔ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، نفل پڑھے، پورے مجمع پہ نظر دوڑائی، کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا۔ کل تک جو کہتے تھے نا تیرے لیے جیئیں گے، تیرے لیے مریں گے، ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے،
ایک بندہ بھی نہیں تھا، ووٹر سپورٹر ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. تو جناب جنید بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا، تو ہی بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے، تو ہی بول کے بتا دے کون ہے. اللہ اکبر. میرا رب جب چاہے تو بچے بولتے ہیں، رب چاہے تو گونگے بولتے ہیں، رب جب چاہے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں. جب کہا نا تو ہی بتا تو بچہ بولا اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں، میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے، وہ میرا باپ. جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا. جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظت کا تو پھر کوئی اسے رسوا کر سکتا. یاد رکھنا جب رب محافظ ہو تو پھر لوگوں کا پراپوگنڈا وہاں کچھ کر سکتا. لوگ کئی دفعہ بڑا گہرا جال بنتے ہیں، سازش کا رنگ بڑا گہرا ہوتا ہے، عام سادے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس پراپوگنڈے کا حصہ ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ بات دراصل کیا کی جا رہی ہے. یہ کتنی گہری حسد کی آگ ہے جس کو لوگ بغض کے ساتھ ہوا دے رہے ہیں، اپنی عداوت کے ساتھ اس کو زیادہ جلا رہے ہیں. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور لطف کی بات یہ بھی بخاری میں موجود ہے. میں نے جناب جنید کا قصہ عرض کیا تو بخاری سے، یہ عرض کر رہا ہوں تو بخاری سے. یہ واقعہ میں حضور کی امت کے کسی ولی کا بیان کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ داتا صاحب کی کرامت بھی نبی پاک کی بیان کریں. او خدا کے بندوں کو خیال کرو، داتا صاحب تو کئی سو سال بعد آئے ہیں، وہاں اگر کوئی کرامت ہوگی تو حضور بیان کریں گے. اگر نبی کریم نے پچھلے بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں بیان کر کے تمہیں بتائی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہاں اللہ یہ شان عطا کر سکتا ہے تو تم تو امتوں کی سردار امت ہو، ان پر تو نیرا فضل ہے، تم پر تو رب کا فضل کبیر ہے. تو بس لوگ سمجھنے کو تیار نہیں، پچھلوں کی مان لیتے ہیں. جناب آصف بن برخیہ کی کرامت جو سورہ نمل میں آئی وہ تو مانیں گے، پر غوث پاک کی کرامت یہ پتہ نہیں عجیب فلسفہ ہے اور کس طرح کا فلسفہ ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی ولی ہو تو اس کی کرامت ہو سکتی ہے اور نبی پاک کی امت کا ہو تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی. کیا معنی ہے اس بات کا؟ اور لوگ ہیں کہ داد و تحسین دے رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی. اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی. کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا. اس زمانے میں چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے. وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی. گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی. گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ. کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی. میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا. پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا. پھر اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے مرنے والے کے کان میں معافیاں مانگ رہے ہیں، کان میں. تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے،
تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی. تمہارے پاس جو عدالتیں تھیں تم نے وہاں کارروائی کی. اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی. یہ کمزور تھا نا, کچھ کر نہیں سکا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو, اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا. وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا, مجھے تکلیف دی. میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے. اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا, مجھے تکلیف دے رہے تھے, رسوا کر رہے تھے, تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی. میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی. میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے. کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے. وہ میری بے گناہی جان گئے, لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا. مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا, اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا. وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا, پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا. وہ تنہا نہیں چھوڑتا, وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے. وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے, اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی. تو بھائی جب آپ پر اللہ کی حکمت کے تقاضے پورے ہونے لگیں اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ محسوس کریں کہ تنہا رہ گئے ہیں اور کئی اپنے بھی مخالفین کی جماعت میں نظر آنے لگے ہیں, تو اس وقت پھر دل, روح, زبان اور ذہن کو یکجا کر کے سمجھ لینا کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب کی رحمتیں اس وقت بھی ساتھ رہتی ہیں اور اللہ کی مدد اس وقت بھی بندے پہ کرم نوازی کرتی ہے. ایک اور حدیث سنیں, لطف کی بات یہ ہے یہ بھی بخاری میں ہے, یہ بھی واقعہ بخاری میں ہے. اللہ اکبر. ایک شخص نے نا ایک بندے سے قرض مانگا. اس نے کہا مجھے قرضہ دو. وہ کہنے لگا کہ کتنا قرضہ؟ اس نے کہا 1000 دینار. دینار سونے کا ہوتا تھا, درہم چاندی کا ہوتا تھا. 1000 دینار چاہیے. اس نے کہا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ غریب کا گواہ بھی کوئی نہیں بنتا. کبھی الجھ جائے نا کو بندہ تو کئی اپنے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں. ایک غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی, 1000 دینار چاہیے. میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا, دینار سونے کا. اب 1000 دینار لینا ہے. تو جس بندے سے اس نے کہا, اگرچہ وہ نیک بندہ تھا, اس نے کہا یار 1000 دینار دے دو. تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہاں ایک گواہ ہے. کہا کون؟ کہا میرا رب, وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے. اس نے کہا کوئی کفیل, اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے, یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے. اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہی ہے. میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے, اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے. بندہ نیک تھا, اس نے کہا رب کے نام پہ, رب کی کفالت پہ, اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے 1000 دینے کو. اس نے 1000 دینار دے دیا. وقت واپسی کا طے ہو گیا. وہ چلا گیا پیسے لے کے. اس نے پوری محنت کی کہ میں نے وقت پہ پیسے لوٹانے, پوری محنت بھی کر لی, اللہ نے مدد بھی کر دی, پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے. بعد لوگوں کا تو لوٹانے کا دل ہی نہیں نہ ہوتا. فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر, رب تیری مدد بھی فرمائے گا. لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے, ارادہ ہی نہیں. تو پھر جس طرح کا بندے کا گمان ہو, رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے. اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس دینے کو تیار بھی ہو گیا, لیکن رستہ بحری جہاز کا تھا, کشتی کا تھا, دریا کے رستے واپس آنا تھا. اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی, پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی. وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں, سفر کرنا ہے, اب سواری میسر نہیں ہے. سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے. اچانک دل میں ایک تجویز آئی. اس نے ایک لکڑی لی, لکڑی کو اندر سے کھولا, 1000 دینار اس میں بھرا. بخاری پڑھ رہا ہوں.
اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا پر مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے، اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں، اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی۔ وہ لکڑی ڈوب گئی ہے، واپس آ گیا۔ وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا۔ صبح سے سرے شام تک اس نے انتظار کیا، دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں، اس نے دینے ہی نہیں، جھوٹا وعدہ کر گیا، پہنچا ہی نہیں وقت پہ۔ اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی۔ کہنے لگا لے جاتا ہوں، شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی، ایندھن بنا کے جلا لوں گا، ہنڈیا پک جائے گی۔ لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لایا، گمان تھا کہ وہ نہیں آیا وعدہ کر کے، اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا۔ لکڑی لے کے گھر گیا، بخاری ہے، اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلاؤں گا، کھولا تو اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا، خط بھی نکل آیا۔ اب ذرا سمجھنا، اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے۔ اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے؟ لکڑی صرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے۔ گھر جا کے چیری تو پیسے بحفاظت اس تک پہنچائے کس نے؟ تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانب ہی کرنی چاہیے، ہمارے پہ دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے نا، ہمیں ادھر ادھر جانے کی، دیکھنے کی، بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے پہنچ گئے، یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا، اس نے 1000 دینار اور جمع کیا۔ پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا، کشتی مل گئی، بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا، پیسے اس تاریخ کو بھی جمع کر لیے تھے، دریا پہ آیا تھا پر کشتی نہیں ملی تھی، پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے خط ڈال کے تیری طرف بھیج بھی دیے تھے، لیکن آج میں پھر لے کے آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا خوش ہو جا، جس رب کو تو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا تھا اس رب نے میرے تک پہنچا بھی دیے ہیں۔ جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں، اپنی چاہتوں، خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم نوازی کرتا۔ او سنگیو، ساری امیدیں سیٹھوں، نوابوں، دنیا داروں سے کیوں وابستہ کرتے ہو؟ ساری توجہات کا مرکز کیوں ان لوگوں کو بناتے ہو جو تمہیں دنیا میں مضبوط نظر آتے ہیں؟ اپنی توجہات کا مرکز اپنے خدا کو بنائیے، اپنے مالک کی جانب اپنی ساری خواہشات کا رخ پھیر دیجئے، اپنی توجہات اپنے رب کی جانب کر لیجئے، وہ اپنے بندوں پہ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے، وہ عزتوں کا بھی محافظ ہے، وہ پریشانیوں میں کرم نوازیاں فرمانے والا ہے، وہ ساتھ دینے والا ہے، وہ اس کی رحمت قریب آ کے بندے کو سہارا دیتی ہے، وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کی ہر مشکل میں دستگیری فرماتا ہے۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ نیکی ہے تو یہ نیکی رہے گی، نہ لوگ توجہ کریں، لوگ بے شک یہی سمجھیں کہ لاکھوں روپیہ لگانا ہی صدقہ ہے، لوگ یہی سمجھیں کہ جانوروں کا ذبح کرنا ہی صدقہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، تو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہی رہے گا۔ نہ لوگ اس پر توجہ دیں، رویوں کو تلخ رکھیں اور جیبوں کو کھلا رکھیں، تو چونکہ مسکرا کے ملنا خیر ہے تو لوگوں کے چھوٹا سمجھنے سے اس خیر نے کوئی ختم نہیں ہو جانا، خیر تو خیر ہی رہتی ہے، شر ہمیشہ شر رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہوتی، خیر کا کام ہمیشہ خیر کا کام رہتا ہے، برائی کا کام ہمیشہ برائی۔ اور پھر ایک اور بات بھی، برائی پر لیبل جتنا مرضی اچھا لگا لیا جائے، پیپر جتنا مرضی اچھا چڑھا لیا جائے، برائی کی وضاحت کرنے والے جتنی مرضی اچھی وضاحت کریں، لیکن اس کے باوجود بھی برائی ہمیشہ برائی رہے گی، وہ کبھی نیکی نہیں بن سکتی، یہ یاد رکھ لیں، اس کو سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ برائیوں کا دفاع کرنے والے بڑا بڑا تگڑا دفاع کرتے ہیں اور بڑا بڑا زبردست وہ اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں اور بڑے دلائل کے ساتھ اسے مزین کرتے ہیں، برائی پر بڑا میک اپ کرتے ہیں، پر برائی نے رہنا برائی ہے، وہ اچھائی بن سکتی نہیں۔
اور نیکی کے کام کو جتنا مرضی دبا لیا جائے، معاذ اللہ جتنا مرضی کہہ لیا جائے کہ یہ پرانی باتیں، جتنا مرضی کہا جائے کہ یہ پرانا رواج ہے، جتنا مرضی کہا جائے کہ حالات بدل گئے ہیں، پر نیکی نے بہرحال نیکی رہنا ہے۔ قرآن نے اصول بیان کر دی، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں کی جائیں گی، نیکی نیکی رہے گی، بدی بدی رہے گی، یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ پھر ارشاد فرمایا اسی آیہ مقدسہ میں، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اس طرح کرو کہ برائی کو جب بدلنا ہو تو اسے اچھائی کے ساتھ بدل دو۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کے ساتھ بدل دو، برائی کو برائی کے ساتھ نہ بدلنا۔ فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ آدمی جس کے اور تمہارے بیچ بہت گہری عداوت بھی ہوگی، جن لوگوں کے بیچ اور تمہارے بیچ اگر عداوت ہوگی اور تم نے ان کی برائی کو اچھائی سے بدل دیا تو ملے گا کیا؟ کأنہ ولی حمیم، وہ جس کے اور تمہارے بیچ گہری عداوت تھی نا، اب تمہاری اور اس کے درمیان گہری دوستی ہو جائے گی۔ ولی حمیم، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ عداوت والوں کو دوست بنانے کا طریقہ، دشمنوں کو دوست بنانے کا طریقہ جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اس طرح کرو کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، پھر تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں بدلیں گی۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ معاشرے نے ہمیں سخت کر دیا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کے رویوں کی صورت دیکھ دیکھ کے ہم اپنے رویوں کو تلخ کرنے لگے ہیں، تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا ہے، گالی کا جواب 10 گالیوں سے معاذ اللہ دینا شروع کر دی۔ اگرچہ کیا معاشرے نے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ دشمنیاں دشمنیوں میں بدلتی چلی جا رہی ہیں، اپنے بیگانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، رشتے ناتے ٹوٹنے لگے، دوست بچھڑنے لگے، اپنے بڑے اپنے تھے پر وہ غیر ہونے لگے، عداوتیں بڑھ گئی ہیں۔ اور اگر ہمارا تھوڑا سا رویہ یہ ہوتا کہ دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دینا، دشمنی کا جواب تھوڑا سا اچھے طریقے سے دینا ہے، پیار سے دینا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ دینا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے ایک بات پوچھی بڑی گہری کر کے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 جملوں میں مجھے جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل تو میں نے بعد میں کرنا تھا، لیکن جب میں وہ بات سن رہا تھا نا، اس جواب کو جب میرے کان سن رہے تھے تو اس وقت ہی اللہ نے میری روح کو ٹھنڈا کر دیا، اسی وقت ہی میری طبیعت پھولوں کی طرح حشاش بشاش ہو گئی، میرے وجود میں خوبصورتی دوڑنے لگی۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، میں نے کہا حضور میں اخلاق اختیار کرنا چاہتا ہوں پر ذرا اعلیٰ قسم کے، تو مجھے آپ وہ عمل بتائیں جو افضل ترین عمل ہو، بہترین عمل بتائیں، میں عمل کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے 3 جملے ارشاد فرمائے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن پھر، جو تجھے محروم کرے نا اسے دیا کر، اور جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑا کر، اور فرمایا جو تیرے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کر، رب تیرے اخلاق کو سب سے اعلیٰ بنا دے گا۔ یہ افضل ترین اعمال ہیں، افضل ترین اعمال۔ پھر غور کریں تینوں باتوں پر، جو تجھے محروم کرے تو اسے دے، یہ نہ کہے کہ جب میں الجھ گیا تھا تو تیرا رویہ کیا تھا، نہ، جب تجھے محروم کرے تو اسے دے، اور فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ۔ یعنی اب اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پیچھے بھی پھرنا پڑتا ہے، تو توڑنے والے سے تھوڑا سا جوڑ، تھوڑا بازو کھول، اور فرمایا جو ظلم کرے نا تو اسے معاف کر۔ قربان جائیں، کبھی ان تینوں فکروں پہ تھوڑا سا رات کو سوچو، یوں لگتا ہے کہ ان فکروں نے چارپائی جو تھی وہ زمین پہ تھی لیکن آسمان تک پہنچا دی۔ آپ یہ حد ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کر دی وہ ختم ہو گئے، قلم ٹوٹ گئے۔ اتنا اعلیٰ عمل ہم
اگرچہ سامنے والے کی رویے کے جواب میں تلخ ہوئے پر ہو گئے ہیں، اگرچہ معاشرے نے سخت کر دیا ہے پر کہیں کہیں سخت ہو گئے ہیں، اگرچہ یہ کہ ہم رد عمل کے طور پر ہی ہوئے ہیں پر کچھ کمزوریاں ہماری طبیعتوں میں واقع ہو گئی ہیں، سبب چلیں کوئی بھی بنا ہے، بہرحال کہیں نہ کہیں طبیعت جو ہے وہ جملوں کی جگہ نہ پتھر لے ہی آئی ہے، کہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب میٹھے نہیں رہے، تھوڑے تلخ ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں ہماری بات سخت ہو گئی، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے حضور سے عرض کیا تھا احد کے دن، کیونکہ احد کا دن بڑا سخت دن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان تھا، حضور تکلیف میں تھے، قریبی حضور کے قریبی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں شہید ہو گئیں، اور جو اتنی سخت برائی کرے اور پھر انہوں نے خالی شہید نہیں کیا، یعنی برائی کرنے کی حد کر دی کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال دیں، ہونٹ مبارک کاٹ دیے، ان کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، معاذ اللہ، تکلیف میں حضور کو مبتلا کیا۔ اس ماحول میں اللہ کرے آپ اس درد کو سمجھیں، یہاں بھی کیا دعائیں یاد رہتی ہیں؟ یہاں بھی اب اس موقع پر آ کے بھی آپ نے نیکی کرنی ہے؟ کہتے جب ہم نے تڑپ کے کہا نا حضور آج کاری دیں دعا، یہ تباہ ہو جائیں، آج کریں آپ دعا، تو کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب سبھی لوگ کہہ رہے تھے تو حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور فرمانے لگے سنو، کیا تم بار بار سبھی لوگ ایک ہی بات کرتے جا رہے ہو؟ عبداللہ سنو، رب کریم نے مجھے نہ تانے دینے والا بنا کے بھیجا ہے نہ لعنت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، اس نے مجھے دین کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ جملوں کے باتوں کے مقابلے میں بات پر غور کریں، فرمایا نہ ہم لعنت کریں گے نہ تانا دیں گے، مجھے پتا ہے تیرا تو کون ہے، میں جانتا ہوں تیرے خان، یہ تو تانا ہے، یہ تو کچے لوگ بات کرتے ہیں، یہ تو وہ لوگ بات کرتے ہیں جو اپنا لیول لو کر لیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پتا ہے یہ کل کیا ہوتا تھا، او بھائی رہنے دے، یہ بات کر کے تو نے اپنے آپ کو زمین بوس کر لیا ہے، یہ لفظ ہی ٹھیک نہیں، تیری ترتیب ہی غلط ہے۔ حضور فرمانے لگے سنو، دیکھیں دو باتیں، جواب میں دو باتیں، فرمایا نہ تو میں تانے دینے والا ہوں نہ لعنت کرنے والا ہوں، تو حضور پھر آپ کیا ہیں؟ تو کریم فرمانے لگے میں دعوت دینے والا ہوں اور رحمت کرنے والا ہوں، اگر کسی میں عیب آئے گا تو اسے تانا نہیں دیں گے، لعنت نہیں کریں گے، بلکہ اسے جا کے دین کی دعوت دیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ خطیب میں اور دائی میں فرق ہوتا ہے، واعظ اور مبلغ میں فرق ہوتا ہے۔ خطیب نے تو خطابت چمکانی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات کرنی، کوئی ایسا نقطہ چھوڑنا کہ لوگ واہ واہ کریں، لیکن دائی نے دعوت دینی ہوتی ہے، اس نے پیغام دینا ہوتا ہے کہ آؤ دین کی طرف آ جاؤ، آؤ۔ واعظ جو ہوتے ہیں نا، واعظ وہ واعظ کہتے ہیں، کوئی سٹوری چھیڑتے ہیں، کوئی کہانی سناتے ہیں، اس میں کوئی رنگ بھرتے ہیں، لوگوں کی دلچسپی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن مبلغ یہ کام نہیں کرتا، مبلغ کی ڈیوٹی تبلیغ کرنا ہوتی۔ ہمارا زمانہ اس میں خطباء پیدا ہوئے، واعظین پیدا ہوئے، دائی نہیں پیدا ہوئے، اور لوگوں نے توجہ بھی دی تو خطیبوں کو، واعظین کو، دائی اور مبلغ کو توجہ۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، پھر خطابت ایک سے بڑھ کر ایک۔ بہت سارے دوستوں کو میں کہتا ہوں اکثر محفلیں کرانے والوں کو کہ آپ کا مقصود خطاب سننا ہے، دعوت دین مقصود نہیں۔ اس لیے آپ نے پہلے ایک خطیب کو سنا تھا، پھر اس سے پہلے ایک کو سنا تھا، پھر آپ نے ذہن بنایا کہ اب فلانے کو بھی سننا ہے، اب فلانے کو بھی بلا کے سننا ہے، تو یہ مقصود مطلب ذائقہ ہے، یہ مقصود یہ ہے کہ کوئی مطلب ایک شخص ایسا ہو کہ بڑھ کے ہو ایک سے دوسرا، لیکن آپ کا مقصود اگر دعوت دین ہو تو پھر تو دو جملے ہی کافی ہیں، ایک بندہ ہی کافی ہے۔ جس نے سیکھنا تھا تو وہ تو کہہ گئے تھے علموں بس کریوں یار، ایک کو ہی عرف تینوں درکار، وہ تو کہہ گئے تھے کہ بس ٹھیک ہے دو جملے سیکھ لیے تو سیکھ لیے۔ تو میرے عزیز، آپ کبھی بھی کسی شخص کی برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دیں، ورنہ آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میں کڑن میں آ گیا ہوں۔ آپ ہر وقت نہ پھر لوگوں کے عیب بیان، لوگ اس طرح کے ہیں، لوگ اس طرح کے ہیں، فلانا یہ کہتا ہے، دیکھو آج اس فلانے نے یہ کہہ دیا، پھر آپ کی طبیعت لوگوں کے ہر وقت عیب ڈھونڈے گی، بیان کرے گی، اور اگر آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے لگ گئے، ذہن بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک شخص نے نا معاذ اللہ انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا. کمال کی بات یہ کہ اللہ کے رسول بھی تشریف فرمائے. دیر تک کہتا رہا, صدیق اکبر سنتے رہے. جب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو ابو بکر صدیق اٹھ کے فرمایا کہ جو تو کہتا ہے سب جھوٹ کہتا ہے, تو غلط ہے. 2-3 جملے کہے تو اللہ کے رسول اٹھ کے چلے گئے. صدیق اکبر کہتے ہیں پیچھے دوڑا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ بولتا رہا آپ تشریف فرما رہے اور میں نے 2 باتیں کی تو آپ آ گئے. تو کریم نے گویا حضور فرمانے لگے تو اپنے آپ کو اللہ وارث سمجھتا ہے؟ او خدا کے بندے, جب تک تو چپ تھا نا رب نے تیرے سرانے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا. تو کیا سمجھتا ہے کہ لاوارث ہے تو؟ فرشتہ کھڑا تھا جو جواب دے رہا تھا اور میں خوش ہو رہا تھا سن کے کہ دیکھو میرے ابو بکر کی شان, رب نے اس کا دفاع کرنے کے لیے فرشتے کو بھیج دیا ہے. لیکن جب تو خود بولا ہے نا تو فرشتہ چلا گیا, شیطان آ گیا لڑائی چمکانے کے لیے اور بلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے. تو چونکہ فرشتہ چلا گیا تو میں بھی آ گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس پھر اس کے بعد حالات بدل گئے, پھر معاملہ اور ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ نا ماحول فقیری کی طرف آ گیا. پھر ہم نے اوکھی رمز فقیری والی کے چڑھ سولی تے بہنا, پھر ہم نہ واپس آ گئے. پھر ہم نے کہا ختم ہو گئی بات. ایک بندے نے برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا کہ وہ رو ہی پڑا. اس کے بعد ایک نے برا بھلا کہا تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اگر تو واقعی سچا ہے نا, جو تو عیب میرے بیان کر رہا ہے وہ میرے اندر ہیں, بات پہ غور کرنا. آئے ہائے, کہنے لگے اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر اللہ مجھے معاف کر دے, اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے معاف کر دے. وہ شخص کہتا ہے ابو بکر نے تو رلا ہی دیا, تڑپا ہی دیا. میں قریب گیا, میں نے کہا نہیں حضور میں جھوٹا ہوں, دعا کریں رب مجھے ہی معاف کر دے. کیا لینا ہے بدلے لے کے, چھوڑ دیں یار. ہر موقع پر لڑائی, ہر موقع پر تلخی. اور اب یقین کریں اب تو نا پروموٹ, اب میں خاندانوں میں, دوستوں میں, یاروں میں, رشتہ داروں میں دیکھتا ہوں کہ اب بیان جاری ہوتا ہے. 2 پارٹیاں لڑ رہی ہیں تو بیان جاری ہوتا ہے, اس نے یہ کہہ دیا ہے, اب وہ بیان مارکیٹ میں آ گیا, اب اس پر تبصرے ہوں گے. کوئی کہے گا کہ وہ یہ کرتا ہے, کوئی کہے گا وہ یہ کرتا ہے. میں دیہات میں یہ دیکھتا تھا کہ جب خامد اپنی بیوی کو مار رہا ہوتا تھا نا تو اماں چھڑانے کے لیے پتہ کیا کہتی تھی, اس کہتی ہے بیٹا تجھے تو پتہ ہی نہیں, تو صرف آج سنیا نا, شروع تو انج کر دی, چھڑ دے میرا پتر, نہیں ٹھیک ہونا. تو یہ جو آپ نے اماں نے کہا ہے نا, یہ چھڑانے کے لیے نہیں کہا, یہ تو بات بڑھانے کے لیے کہا. یعنی کسی نے کہہ دیا کہ میرے بھائی نے مجھے یہ کہا, تو اب دوست اس کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں, دوست اس کو کہہ رہے ہیں کہ اوہو ہم تو یہ بتاتے نہیں تھے کہ تیرا بھائی کتنا خطرناک ہے, وہ تو فلانی جگہ بھی یہ کہہ رہا تھا. باتیں اب آپ ایک بیان دے دیتے ہیں. اور اب تو خیر ویسے بھی آسانی ہو گئی ہے, 10 بجے کے بعد عورتیں فارغ ہو جاتی ہیں, پھر موبائل فون چلنے لگ جاتے ہیں. اور آسانی کر دی, کانفرنس کال بھی ہوتی ہے, اور آسانی ہو گئی, واٹس ایپ گروپ بھی بنتے ہیں, جو مرضی ہے کرو. اور اسی طرح کے کام بازاروں میں ہوتے ہیں, اسی طرح کے کام دفتروں میں ہوتے ہیں, اسی طرح کے کام ہر محکمے میں ہوتے ہیں. 2-4 لوگ فلانے نے یہ کیا کرتے ہیں آپ. یہ خوبصورت لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. میٹھے, رسیلے, سنجیلے, مروت والے, با اخلاق لوگ یہ کام کرتے ہیں. انہیں گھن آتی ہے, وہ لوگوں کو دور نہیں کرتے, وہ ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں. وہ عداوتیں نہیں پیدا کرتے, محبتوں کو فروغ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن الفت والا ہوتا ہے, الفت والا, میرا مومن ہوتا ہی پیار والا ہے. اور فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ پیار کرے نہ اسے کیا جائے. یہ مشکات کے لفظ ہیں. میرے مومن سے تو لوگ پیار کرتے ہیں اور میرا مومن لوگوں سے پیار کرتا ہے. محبت کو فروغ دیں. آپ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ کسی نے اشار کیا تو جواب میں آپ شار. حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا تو میرے کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جا کے نا قبیلے میں بھی دین کی دعوت دے. فرماتے ہیں میں نے پیغام دین دیا اور سارے قبیلے میں دیا, کوئی ایک دروازہ بھی رہا نہیں جہاں میں نے پیغام نہ دیا. لیکن ایک بندے نے بھی میری بات قبول نہیں کی, میں تلخ ہو گیا. اتنی دیر ہو گئی بات کرتے, ایک بھی نہیں سنتا یار. حالانکہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کے ذمہ اذان پڑھنا ہوتا ہے, بندوق کے زور پر لوگوں کو مسجد میں لانے کی ڈیوٹی نہیں ہے. اذان پڑھیں,
صحیح کر کے پڑھیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا۔ آپ ذمہ داری پوری کریں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ آپ نے بندوق کے زور پہ لوگوں کو مسجد میں لانا؟ اذان پڑھنا ڈیوٹی ہے، وہ وقت پہ دیں۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو پیغام دیا درد کے ساتھ، ایک نے بھی نہ مانی۔ میں واپس مدینہ منورہ لوٹ کر گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلہ دوست کے لیے دعا کریں، یہ سارا تباہ ہو جائے، آج دعا کر دیں۔ کہتے میرے لفظوں میں اتنی شدت تھی اور میرے جملوں میں اتنا غصہ تھا اور میں اتنا ان لوگوں سے مایوس اور پریشان تھا کہ میں نے نا سخت بات کہہ دی۔ میں نے کہا حضور یہ نہیں مانتے، دعا کریں۔ تو کہتے ہیں حضور اٹھے، وضو کیا، اور پھر حضور نے مصلی بچھایا اور پھر کعبے کی جانب چہرہ نور کیا، ہاتھ اٹھائے تو لوگ کہنے لگے آج تو قبیلہ دوست والے ہلاک ہو ہی گئے، قربان جائیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کی، کہا اللہ دل جو تیرے قبضہ قدرت میں ہیں تو کرم فرمانا، ان کے دلوں کو پھیر دینا دین کی طرف اور میری بارگاہ کی طرف پہنچا دینا، دل جو تیرے پاس ہیں، مقلب القلوب ہے نا تو کرم نوازی فرما۔ حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی، نہ میں بول سکتا تھا نہ کوئی اور، میں قبیلے گیا، پر لوگوں قربان جاؤں میں اپنے قبیلے بعد میں پہنچا، حضور کی دعا کا اثر میرے قبیلے پہلے پہنچ گیا، کریم کی دعائیں وہاں پہلے پہنچ گئیں۔ فرماتے ہیں پہلے میں بات کرتا تھا تو کوئی سنتا نہیں تھا، اب میں پہنچا تو اللہ نے ماحول بنا دیا، 1 2 3 4 لوگ نہیں، 70 خاندان 70 گھرانے میرے قبیلے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تھوڑا سا موقع دیں، اگر آپ برائی کا جواب فوری طور پر برائی سے دیں گے، یعنی میں پوچھ نہیں لینا، میں کر نہیں لینی گل، یعنی یہ جرت ہے کسے دی، واہ جی واہ۔ مثلا کیا کر لیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا اور ہماری جو حضور نے توجہ فرمائی تو اس امر کی طرف فرمائی کہ اگر تم اسی طرح کرو گے نا کہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ، ایک بڑی عجیب بات، صوفیاء جو ہوتے تھے نا ان کی تربیت اس طرح ہوتی تھی کہ جس طرح کسی نے گھول کے پلا دیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کے بھی وارث تھے اور حضور کے حال کے بھی وارث تھے، تو وہ جو بات کرتے تھے لگتا تھا گھول کے پلا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید حاضر خدمت ہوا اور اس کے لفظوں میں جملوں میں بڑی تلخی، کہنے لگا حضور بڑی ہو گئی درویشی اور بڑا ہو گیا درگزر، اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا، اب معافی بھول جائیں لوگ کہ کسی کو معافی ملے گی، اب جو اینٹ پھینکے گا پتھر میں جواب ملے گا، اب دیکھنا ایک کی 10 سننی پڑیں گی، گنبد کی صدا ہے، جیسی کوئی کہے گا ویسی سنے گا۔ خواجہ نظام الدین صاحب کے سامنے بڑی تلخی کر رہا ہے تو خواجہ صاحب نے تھپکی دی، پھر ماتھا چوما، پھر 2-3 کھجوریں کھلائیں، فرمانے لگے پتر آدھے رستے پہ تو نے کانٹے بچھا دیے، آدھے پہ اس نے بچھا دیے، تو سڑک تو ساری کانٹوں سے بھر گئی، تو تم دونوں کی لڑائی میں کئی راہ گیروں کے بھی پیر زخمی ہو جائیں گے، تو یار یہ طریقہ ٹھیک تو نہیں نا۔ اچا نام رکھایا جس نے او چولہے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گاڑیا۔ تو یہ تو نے کیا مطلب، کیا میں نے بھی کانٹے بچھانے ہیں؟ تو سن میرا پتر، تو نظام الدین کا مرید ہے، تیری ڈیوٹی کانٹے بچھانے کی نہیں، تیری اٹھانے کی ہے، اور سن کانٹے اٹھاتے اٹھاتے کبھی ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، کبھی خون نکل آتا ہے، کبھی کبھی نا وہ چبھ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ماس میں کب گھس گئے گوشت میں اور کب تکلیف شروع کر دیں۔ پتر گھبرانا نا۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت تو پردہ کر گئے، زمانہ بیت گیا، بال کالے تھے سفید ہو گئے، کمر سیدھی تھی پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے بابا کبھی غصہ نہیں آیا؟ کہ نہیں آتا، اس لیے کہ جانے والا کہہ گیا تھا کانٹا بچھانا نہیں کانٹا اٹھانا ہے، تو بس ہم نے وفا کر کے گزار دی، آئے نہیں کبھی غصہ۔ ہمارے صوفیاء نے ایک پہلو اور بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری اپنی اوقات پر نظر رہے نا، اپنے گناہوں کا احساس رہے، تو پھر انسان نہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، پھر وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے۔ ہماری نظر نہ اپنی غلطیوں پہ کبھی ہوئی نہیں، ہمیں نظر آتی ہیں ساری زندگی سامنے والے کی کمزوریاں، اور
ہم جب بھی سچ بولتے ہیں سامنے والے کے بارے میں بولتے ہیں، اپنے بارے میں کبھی سچ نہیں بولتے۔ اپنے بارے میں نا ہم حکمت والی باتیں کرتے ہیں، پردہ پوشی والی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم نہ تلخ ہو جاتے ہیں، ہم کچھ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں قبلہ ہوں، حضرت صاحب ہوں، سیٹھ صاحب ہوں، بزرگ ہوں، سیانہ ہوں، مچور ہوں، علاقے کا برادری کا بڑا ہوں، میں زیرک آدمی ہوں، میرا کوئی کچھ، میں کچھ ہوں۔ پھر ہم معاف نہیں کرتے، پھر تھوڑا کام خراب ہو جاتا ہے، پھر برائی کا جواب برائی سے دینے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک مکان کے قریب سے گزرے تو چھت سے ایک شخص نے خاک پھینکی، جلی ہوئی کسی چیز کی خاک ہوتی ہے، پنجابی جسا آخید ہے، خاک پھینکی تو چہرہ انور بھی کالا ہو گیا، داڑھی کپڑے سفید تھے، سارے خاک آلود ہو گئے، بڑی بری حالت ہوئی۔ تو حضرت والا سے لوگوں نے کہا، مرید دوڑے کہ حضور اس کو ماریں گے، تو شیخ نے بلا لیا، رو پڑے، میں کچھ بھی نہیں کہنا ان کو۔ حضور ہمارے عالم کو، درویش کو، بزرگ کو، مرشد کو یہ کہا کچھ نہیں کہنا۔ حضرت ابراہیم بن ادم روئے، فرمانے لگے، بیٹا تمہیں نہیں پتا میں کتنا گناہگار ہوں، پتر میں تو اس قابل تھا کہ میرے اوپر آگ پھینکی جائے، آگ پھینکی جائے، جلا دیا جاؤں، تو شکر ہے کہ ابھی اس نے خاک پھینکی ہے، لہٰذا تم نہیں جانتے، بالکل میں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا میں اس سے زیادہ کا مستحق، مہربانی کرو انہیں کچھ نہیں کہنا، تمہیں نہیں پتا کہ میرے معاملات کیا ہیں۔ بھائی جب آپ اس جگہ آ جاتے ہیں نا کہ آپ کو کبھی کوئی اپنی بھی غلطی نظر آتی ہے، پھر تھوڑا انسان آسان ہو جاتا ہے۔ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جب بول رہے ہوتے ہیں، تو یوں ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی بندہ نیک بچا ہے، وہ میں ہوں جو بول رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس طرح نہ کریں، واپس لوٹیں۔ اگر آپ زندگی میں ہمیشہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیں گے تو معاشرہ کانٹوں سے بھر جائے گا، حالات اس طرح کے ہو جائیں گے کہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ نصیب ہو جائے کہ نہیں، ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ ہم نے برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا ہے، پھر جو عداوتیں ہیں وہ محبتوں میں ڈھل جائیں گی۔ دعا یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان فرمائے۔ آخر